أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى كلماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي خلقت بركته بذاته محياه وتحت الأوان بذكره وذكره ورحمه. Brother and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا. قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. ایمان کی تجدید لازم ہے. ایمان کی تجدید ہمیشہ کرنی ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہم کو کامیابی اور ناکامی دلاتی ہے. جو ایمان والا ہے وہ کامیاب ہے، جو بے ایمان ہے وہ ناکام. ایمان والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت ہے. بے ایمان کا ٹھکانہ جہنم. ہم کو ایمان جو لانا ہے صرف جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف میں نہیں لانا ہے. جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف میں نہیں لانا ہے بلکہ صرف اللہ کی چاہت میں لانا ہے. اللہ کی چاہت میں لانا ہے. کچھ دن پہلے ایک واقعہ امام صاحب بیان کر رہے تھے اور بہترین واقعہ ہے کہ میں کچھ اس کا فہم میرے پاس ہے کہ ایک بزرگ تھے، بے انتہا عبادت گزار بنی اسرائیل میں، بے انتہا عبادت کرتے تھے. تو اللہ کے بالکل مقرب بندے تھے، اللہ کے قریب تھے. ایک خیال آیا دل میں ان کے کچھ ایسے ہی سوال اللہ سے سوال کرے. میرے سوال یاد نہیں ہے. سوال کیے تو سوال اللہ سے سوال کرے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے بول دیا دیا کہ اسے کہو کہ اس کی تمام عبادت رد کر دی گئی. اسے کہو کہ اس کی تمام عبادت رد کر دی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام آ کے سنا دیے. تو جو شخص تھا، وہ جو بزرگ تھے، خوشی سے ناچنے لگے، بے انتہا خوش ہو گئے، خوشی سے ناچنے لگ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وعید دے رہا، تمہاری عبادت جو ہے پوری رد کر دی. تو حضرت بولے، بڑی بہترین بات بولے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت کو قبول کرا یا رد کرا. میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ مجھ کو یاد کرا. میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ مجھ کو یاد کرا. تو ہماری عبادتیں جو ہیں، ہماری ریاضتیں جو ہیں، یہ جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف پہ نہیں ہونا. پھر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہ ہم نے ان کو قبول کیا. تو ان کی جو خوشی کی انتہا تھی. خوشی کی انتہا کیوں؟ بھائی اللہ قبول کرا نہیں کرا. جنت کی خواہش رہتی ہے، اگر دوزخ کا خوف ہوتا تو افسوس ہوتا، ارے میں اتنی عبادت کرا، میں سالوں سال عبادت کرا، اللہ میری عبادت کو رد کر دیا، ارے اللہ ایسا کیوں کرا. نہیں بولے، بولے کہ مولا تو میرا خیال کرا، تو میرا خیال کرا. یعنی تیرے علم میں ہوں، میرے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ تو ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارا جو کچھ کے مال کا صرف کرنا، وقت کا لگانا، دن کی تبلیغ، عشاء، یعنی جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں نیک سمجھ کر، مقصد یہ ہونا ہمارا کہ اللہ راضی ہو. مقصد ہمارا یہ ہونا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم کو قبول کر لے.
یہ نہیں کہ مجھ کو جنت ملے، جنت کی وہ تو اللہ دینے والا ہے، جنت تو اللہ دینے والا ہے، وعدہ کرا برابر دے گا انشاءاللہ، لیکن جنت کی طلب نہیں، جنت کی طلب نہیں، دوزخ کا خوف نہیں، جنت کی طلب نہیں، دوزخ کا خوف نہیں، مقصد صرف رضا الہی، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے منشا کو پورا کرنا، اللہ کے مقصد کو پورا کرنا۔ تو ہمارا یہ بیٹھنا، یہ ذکر کرنا، یہ بیان کرنا، یہ بیان سننا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو اللہ کے جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کرے گا، جنت ان کے دے دے گا۔ ہم ہماری نعمتیں اچھی چیز ہم کس کو دیتے ہیں؟ پڑوسی کو دیتے ہیں، چورس سے لا کے بانٹتے نہیں، ہم اپنی گھر میں اہل ویال کو دیتے، اپنی اولاد کو دیتے، اپنے والدین کو دیتے، اپنے بیوی کو دیتے، اپنے لوگوں کو چاہنے والوں کو دیتے، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ ہم کو چاہ رہا ہے، اگر تو اللہ اپنی نعمتیں کس کو دے گا؟ ہم کو ہی دے گا، کافر مشرک کو نہیں دے گا، کافر مشرک کو نہیں۔ ہم دنیا میں اگر یہ سمجھ رہے کہ نعمتیں ہیں یہ دنیا کی، ارے کافر مشرک کے پاس اتنی بڑی بڑی مال و دولت ہے، اتنے بڑے مرتبے مقام ہیں، اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر مشرک کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر نہیں ہے، یہ دنیا کی قدر یہ تو خالی بس اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا، فانی دنیا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ لینڈ سلائڈنگ کے کتنے ویڈیو سارے دیکھیں، جو اتراکھنڈ میں، پاکستان میں، نارتھ انڈیا میں جو سیلاب آیا، محلے کے محلے، شہر کے شہر بدل گئے، رخ بدل گیا، جہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں تھیں وہ عمارتیں پورے زمین بوس ہو گئی۔ یہ اللہ کے پاس اس کی کوئی خطر نہیں ہے۔ اللہ کن فیکن کا مالک ہے، اللہ کن فیکن کا مالک ہے، اللہ ہو جا بس ہو جاتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ کام ہو جا تو کام اپنے آپ سے ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی قدر نہیں ہے اللہ کے پاس۔ ہم یہ نہیں دیکھنا، اکثر لوگ سوچتے ارے بھائی انہوں تو ایسے ہے، کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی اللہ کا اتنی دولت دے رہا، میں تو فجر میں اٹھ جاتا ہوں، پوری عبادت کرتا ہوں، پھر پورا میرے کاروبار میں ترقی نہیں دے رہا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں تو کرتے تھے کچھ بھی، جمعہ نماز پڑھتے تھے، جمعے کی نماز پڑھتے، پھر ان کے پاس دولت آ جا رہی، ان کے پاس گاڑیاں آ جا رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے تعلقات ہو جا رہے ہیں، انہوں بڑے ہو جا رہے ہیں، ہم کو نہیں دے رہا اللہ۔ یہ اللہ سے سوال نہیں کرنا، اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے راضی با رضا رہنے کی ہمیشہ عادت رکھنا، راضی با رضا، یعنی جو اللہ کی مرضی ہے اس میں ہم راضی، جو اللہ کی مرضی ہے اس میں ہم راضی ہیں۔ ہم اپنی وسعت سے چاہتے ہیں کہ یہ ہو، لیکن وہ نہیں ہوتا، اللہ چاہتا ہے کچھ اور ہو جائے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ کو راضی کریں۔ یہ جو علم ہے، یہ علم کی پورا یہ سرکار کا ہم کو عطا فرمائے، آپ کی سیرت مبارکہ۔ اب جو ربیع الاول آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جو ارشاد فرمایا، ایک آیت مبارکہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ بالکل مختصر کی آیت دیکھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، یعنی تمہارے لیے سرکار وسلم کی جو سیرت ہے بہترین نمونہ ہے۔ سرکار دو عالم وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا؟ جو رسول کی اطاعت کرا، جو رسول کی اطاعت کرا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو رسول کی اطاعت کیا وہ اللہ کی اطاعت کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا اور ایک جگہ پہ، اگر تم قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قرآن میں اللہ تعالیٰ سرکار کی زبان سے کہلوا رہی امت کو، یہ بول رہی کہ خود آپ فرما دیجئے، اے حبیب آپ فرما دیجئے
ان کنتم تحبون، تم اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہو میں اللہ سے محبت کروں. آج کا دور یہ توحید کا دور ہے. ہر آدمی بولا اللہ کی بات کرو بھائی، کسی اور کی بات مت کرو. اللہ کی بات کرنا خالی، توحید کی بات کرنا خالی. سرکار پیغام پر دے، پیغام دے کے چلے گئے، کام ختم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، کیا ارشاد فرما رہا کہ سرکار اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اگر سرکار کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ پھر یحببکم اللہ، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہم کو انعام دے رہا. ہم جو آج کے جو دعوے دار ہیں کہ توحید کی بات کرنا، صرف اللہ کی بات، یقین اللہ کی بات کرنا، سوائے اللہ کے کوئی اور الہ نہیں. حقیقت تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ سوائے اللہ کی کوئی اور الہ نہیں. یقین توحید ہماری مطلوب توحید ہے، لیکن توحید حاصل کیسا ہوتی؟ توحید بتانے والے کون؟ توحید کا درس کون دیں گے بھائی؟ توحید اللہ ایک ہے، اللہ تو ایک بھی نہیں بولنا ہے. در حقیقت اللہ گنتی سے بھی پاک ہے. خود ہو اللہ احد ہے، احد کے معنی ایک کے نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ گنتی سے بھی پاک ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اپنی حیثیت سے سمجھنے کے لیے ہم یہ بولیں کہ اللہ ایک ہے، سوائے اللہ کے کہ اور اللہ کا مقابلے میں نہیں، اللہ کے مماثل میں نہیں. نہ اللہ کے جیسا کوئی ہے، نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے. وہ تو لیکن یہ درس دینے والے کون؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے نہیں ہے کہ قرآن کی آیت صرف ایک وقت کے لیے آئی. قرآن کا نزول خاص ہوتا ہے، اطلاق عام ہوتا ہے قیامت تک کے لیے. آیت نازل ہو گئی، قرآن کی آیت نازل وہ وقت مقررہ وہ خاص واقعے کے لیے ہوئی، لیکن وہ قیامت تک کے لیے رہی. تو اللہ نے کیا بولا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. باقاعدہ بولا اللہ محبت کرنے لگ جائے گا ہم سے اور ہماری بخشش کر دے گا. سرکار کی اطاعت، سرکار کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک پہلو ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ ہے. صحابی رسول تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگوں میں خلوق کو ٹٹولا دے گا کہ سب سے اچھے خلوق والے جو میرے محبوب کی قدر کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام کے خلوق ویسے محسوس کر اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ان میں سرکار کو محفوظ فرمایا. کیسی اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں داخل ہوئے تو سرکار کو ذرا چوکٹ چھوٹی تھی تو مار لگا سرکار کو، تھوڑا سا خون نکلا. تو صحابی رسول جو جس کا گھر تھا وہ کیا کرے، آپ وہاں پہ کیلا مار دیے. جب بھی آتے وہ کیلے کو اپنا سر مارتے، خون نکالتے. سرکار اب وہ سنت پوری کرنے کی نہیں ہے، اتفاق ہو گیا، لیکن صحابہ کی محبت سرکار سے، صحابہ کی محبت سرکار سے کہ میری دل تو بہت سخت ہے بھائی، میرے کو مار لگا بھی تو خون نہیں نکلتا، خون نکلنا سرکار کو خون نکلا تھا. یہ سنت. ایک صحابی رسول سرکار کے پاس آ کے آواز کیے، سرکار باہر نکلے تو سرکار کے پاس سے جب بٹن کھلے تھے، صحابی رسول ساری زندگی اپنے گلے کے بٹن کھلے رکھے، ان کی نسل کھلی رکھی بٹن. وہ سرکار کے وہ بٹن کھلے رکھنا نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ سرکار کے سنت کو زندہ رکھے. ایسی محبت سرکار سے. تو ہم محبت تو ایسی نہیں کر سکتے، ہم وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سرکار سے محبت کریں. جو سرکار سے محبت کرا وہ کامیاب. اللہ میں پڑھ کا شعر ہے، میں سمجھتا ہوں غالباً محمد کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے.
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر اس میں خامی ہے تو کچھ بھی مکمل نہیں ہے، سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ایک تو بولے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ کی زبان میں اللہ اقبال ارشاد فرمایا، یہ جواب شفا کا آخری شعر کیا بولے، اگر تو سرکار سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ دنیا کی تو بات چھوڑ دے، تو لوح و قلم یعنی جہاں پہ لوگوں کی قسمت لکھی ہوئی ہے، جہاں پہ لوگوں کی قسمت مقدر لکھا ہوا ہے وہ تیرے حوالے، لوگوں کی مقدرات کو تو بدل سکتا ہے دعا کے ذریعے، لوگوں کے مقدرات کو تو بدل سکتا ہے، کب؟ جب سرکار سے محبت ہو جائے، اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سرکار ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کلام ہم کو بھیجایا، اور کیا ارشاد فرمایا کہ تم اس پہ ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، ہمارا جو درس تھا، درس ہمارا اسی تعلق سے تھا کہ کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے۔ الہ کے معنی ہم سمجھے تھے، الہ کے معنی ہم سمجھے تھے، جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ الہ کون، کیسا ہونا، آثار میں کیسا ہونا، ذات میں کیسا ہونا، صفات میں کیسا ہونا، افعال میں کیسا ہونا، آثار میں کیسا ہونا۔ شاید ہم ذات میں اور صفات میں لے گئے تھے، ذات میں اور صفات میں۔ ذات میں کیسا ہونا بھائی، اللہ تعالیٰ یا الہ جو ہماری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ذات میں کیسا ہونا، خدم، ذات میں کیسا ہونا، خدم ہونا، خدم یعنی قائم با خود، خدم قائم با خود، خود سے قائم ہونا، دوسروں کو قائم کرنے کی صلاحیت رکھنا۔ کون ہے دنیا میں جو خود سے قائم ہے؟ ایک بھی آدمی دعویٰ کرتا ہے کیا میں اپنے آپ سے ہوں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں اپنے آپ سے ہوں۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ اپنے آپ سے ازل سے ہے، اللہ ازل سے ہے۔ تو ذات میں یعنی الہ کی ذات جو حاجت روا ہو سکتی ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے؟ جو خود بھی قائم رہنا اور دوسروں کو قائم کرنے کی صلاحیت رکھنا ہے۔ اگر کوئی ایسا ضرور اس کی عبادت کریں گے، دنیا میں اگر کوئی ہے تو لاؤ سامنے پیش کرو، سرکار دعوت دیے صحابہ کرام کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو دعوت دی، ہے کوئی تو لاؤ سامنے، ضرور اس کی عبادت کریں، عاجز آ کے نہیں لا سکتے۔ کوئی ذات میں قائم با خود نہیں ہے، خود سے قائم نہیں۔ تمہارے اتنے بڑے بڑے بت ہیں، لات ہے، منات ہے، حبل ہے، یہ جتنے بڑے بڑے تمہارے جو خدا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم پوجتے ہو، جس کی تم پرستش کرتے ہو، جس کی تم اپنی حاجتیں مانگتے ہو، بتاؤ یہ کب سے ہے؟ ان کو کون بنایا؟ ان کو کون بنایا؟ کوئی انسان بنایا؟ پتھروں کو تراش کے بنایا؟ پتھر تھے، کیا تھے وہ؟ پتھر تھے، پتھر کو تراش کے خدا بنا دیے۔ ذات میں خدا، صفات میں کیسا ہونا؟ صفات میں کامل ہونا، صفات میں کیسا ہونا؟ کامل، کامل یعنی ہر نقص و زوال سے پاک ہونا۔ ہمارے پاس نقص بھی ہے، زوال بھی ہے۔ ابھی محمد علی قلعے کا انتقال ہو گیا میرے خیال سے، ایسا باکسر، اس کا پنچ کتنے پاؤنڈز کا تھا، ایسا ہمارا تو ایسا جانور کے پیٹ میں چلے جانا۔ 96 کا اولمپک اس سے اناگریٹ کرائے تھے، مشال جو روشن کرا
96 کا محمد علی کیلے ماشاء اللہ گیا تھا، ایسے ہاتھوں سے کام، یعنی ایسا باکسر جس کا ایک پنچ آدمی کو اٹھنے نہیں دیتا تھا، جس کا ایک پنچ اگر کسی پہ پڑ جاتا آدمی دنیا سے اٹھ جاتا، وہ آدمی کا ہاتھ مشال نہیں پکڑ سکتا ایسا کہاں پر؟ یہ زوال، یہ زوال ہے۔ ایک وقت ہماری قوت کا رہتا، ایک وقت ہم کمزور ہو جاتے، ایک وقت دولت مندی کا رہتا، ایک وقت ایسا آتا ہم فقیر ہو جاتے، یہ زوال ہے۔ نقص جو ہے وہ نہیں دکھتا ہمارے، اندھا پن، ہمارا اندھا پن ہمارا نقص ہے، اندھا پن ہمارا نقص ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو الہ ہے، جو حاجت روا ہے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، جو خدا ہونے کا دعویٰ اگر کرتا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے اس میں نہ نقص ہو نہ زوال ہو۔ اگر کوئی ہے لاؤ سامنے ضرور اس کی عبادت کرے، نہیں لا سکتے، عاجز ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس میں نقص نہیں اور زوال نہیں ہے۔ ہم تو نقص و زوال سے بھرے ہوئے ہیں، ہم تو نقص اور زوال سے بھرے ہوئے ہیں، تمام کی تمام کائنات نقص و زوال سے بھری، صرف اللہ تعالیٰ ہے جو نقص و زوال سے پاک ہے۔ افعال میں کیسا ہونا؟ مختار ہونا، افعال میں کیسا ہونا؟ مختار ہونا۔ کیسا مختار ہونا؟ اپنے کام کے کرنے میں غیر کا محتاج نہیں رہنا۔ مختار کس کو بولیں گے؟ اختیار رکھنے والا۔ اختیار یعنی میں کچھ کرنا چاہوں تو مجھے کسی اور کی حاجت نہیں رہنا۔ قوت رکھنے والا، قوت کس کے پاس ہے؟ سوائے اللہ کے کسی کے پاس قوت نہیں۔ وہی ہے جو ہر کام کر سکتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے جو مختار ہو۔ اگر کوئی مختار ہے تو لاؤ سامنے ضرور اس کی عبادت کرے۔ نہ کوئی قائم بخود ہے، نہ کوئی نقص و زوال سے پاک ہے، نہ کوئی مختار ہے۔ آثار میں، ملکیت میں کیسا ہونا؟ سارے جہانوں کا مالک ہونا، سارے جہانوں کا مالک ہونا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اگر کوئی میرے سے پوچھے ایک گلاس میرے کو ہونا ہے، میں چاہا تو دے سکتا ہوں، میرے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی بولے یہ پیتل کی شیشی ہونا، میں چاہا تو دے سکتا ہوں، میرے اختیار میں ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ لیکن کوئی آ کے بولے کہ باہر وہ کار دے رہی ہو، کار دے رہی تو میں نہیں دے سکتا، اور میں اس کا مالک نہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ کوئی آ کے مجھ سے سوال کر دیا کہ باہر جو کار رکھی ہوئی ہے، باہر جو بائک رکھی ہوئی ہے، وہ جو گھر ہے، گھر میرے کو دے دو، وہ بائک میرے کو دے دو، وہ کار میرے کو دے دو، میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ میری ملک نہیں ہے وہ۔ الہ کیسا ہونا؟ تمام جہانوں کا مالک ہونا، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے، اختیار رکھنے والا مالک ہونا۔ تو کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی ایسا ہے ہی نہیں تو سارے جہانوں کا جو مالک ہو، جس کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ تو الہ کون؟ الہ صرف اللہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دعوے دیا، اپنے دعوے دیا۔ لا قوت الا باللہ بولے اللہ تعالیٰ، کوئی قوت نہیں رکھتا، کوئی قوت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ کوئی ارادہ رکھتا ہے نہ قوت رکھتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ارادہ بھی اللہ کا، قوت بھی اللہ کی۔ نہ ہمارا ارادہ ہے نہ ہماری قوت ہے، ہم ارادے میں بھی ناکام ہے، قوت میں بھی ناکام۔ ارادہ بھی اللہ کا ہے، قوت بھی اللہ کی ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم مخلوق ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا، موت و حیات کو پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا؟ خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، بولے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کرے اللہ تعالیٰ؟ ہمارے کو حیات کیوں دیے؟ ہماری جو حیات ہے، ہم کو جو حیات دیے کیوں دیے؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟
ایکم احسن عملا، آزمائیں، لنبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی تم لوگوں میں کون اچھے عمل کرتا اللہ دیکھنا چاہ رہا. پیدا کرنے کا، موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ کو پیدا کرا. اچھے عمل مطلب اللہ کے منشا کے تحت زندگی گزرنا. اللہ کے منشا کے تحت زندگی گزرنا مطلب اللہ کا جو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے مقصد پورا ہونا. ہم کو جو پیدا کرا اللہ تعالیٰ، کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بولے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا، زندگی گزارنا، کھانا پینا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، زندگی گزارنا، جنگ کرنا، مقابلہ کرنا، تمام کا اللہ کے منشا کے لیے. یہ سب عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی بھائی عبادت کرنا بولے تو پھر تسبیح لے کے بیٹھ جانا، جنگل میں چلے جانا، مسجد میں آ جانا، خالی خطابت کر دینا، امامت کر دینا. آج کیا حال کر کے رکھے ہمارے اماموں کا. امامہ بھی ویسے ہو گیا اکثر. در حقیقت سب سے بہترین شخص مسجد کا امام ہونا ہے، سب سے بڑا قدر والا مسجد کا امام ہونا. لیکن ہمارے ائمہ بھی ویسے ہو گیا، ہمارا سماج بھی ویسا ہو گیا، ہمارا سماج بھی ویسے ہی ہو گیا. امام صاحب کی کوئی قدر، ائمہ ویسے ہونا جو دونوں طرف لیڈ کر سکے، دنیا میں بھی مثال قائم کر سکے، دنیا میں بھی مثال قائم. صحابہ کرام سرکار کیا بولے؟ مومن جو ہے ہر میدان میں رہتا ہوں. مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن کی صفت یہ ہے کہ اگر بازار میں آ جائے تو بہترین تاجر ہے، ممبر پہ آ جائے تو بہترین خطیب ہے، میدان جنگ میں آ جائے تو بہترین سپہ سالار ہے. یہ مومن کی صفت ہے، یہ مومنانہ کردار ہے. ہمارے پاس مومنانہ کردار پیدا ہونا، ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں تو مومنانہ کردار پیدا ہونا. تو کلمے میں ہم جو کلمے کا معنی سمجھ رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے بھائی؟ کہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. الہ کیسا ہونا؟ وہی دیکھے ذات میں، صفات میں، افعال میں، آثار میں. اب یہاں پہ ایک سوال آ گیا کہ بھائی کوئی سے مراد کون ہے؟ کوئی سے کس کی مراد ہے؟ کوئی الہ نہیں. اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے پاس 25 لوگ، 30 لوگ، 20 لوگ، جتنے بھی ہیں. کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں سوائے ایک لڑکے. تو کوئی سے مراد کیا ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ان سے مخاطب ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ان سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ کلمے میں جو بول رہا کوئی، کوئی کس کو بول رہا؟ کوئی سے مراد کون بھائی؟ کوئی الہ نہیں بول رہا. ہم ٹرانسلیٹ کریں، ترجمہ کریں، ترجمے کے قوانین بھی دیکھیں ہم اس سے پہلے کہ ترجمہ کرنے کا کیا سسٹم ہوتا ہے، کیسے ترجمہ ہوتا ہے. تو کیا بولے ہم کہ نہیں ہے کوئی الہ حاجت روا سوائے اللہ کے. تو کوئی کون؟ انسان، حیوان، جنات، شیطان، کون نہیں. تو ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے اور کون ہے دنیا میں. اللہ کو چھوڑ کے دنیا میں اور کائنات میں اور کون ہے بھائی اللہ کو چھوڑ کے؟ اللہ کو اگر چھوڑ دیا ہم کائنات میں، اب تقسیم کرنا تو کس کی تقسیم کریں گے، کس کی کریں گے؟ ایک چھوٹا سا لفظ، آسان لفظ جو بزرگان دین ہم کو دیے کہ مخلوق، ایک خالق، ایک مخلوق. جو کچھ بھی اللہ پیدا کرا سو ہے، انسان ہو، شیطان ہو، جن ہو، پرندے ہو، درندے ہو، چرندے، کچھ بھی نہیں تو سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے. تو کوئی مخلوق، کوئی مخلوق الہ نہیں، حاجت روا نہیں. کوئی بولے نا کوئی سے مراد کون؟ کوئی سے مراد مخلوق ہے. کوئی سے مراد کون ہے؟ مخلوق. یعنی کائنات میں کوئی مخلوق الہ نہیں سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. اب مخلوق کہاں رہی تھی؟ مخلوق کہاں رہی تھی؟ مخلوق اسباب الارض ہے، دوسرا ہر جگہ ہے. تو یہ جو
اسفق الارض تحت الثری جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو عالم بولتے ہیں۔ مخلوق کے رہنے کی جگہ کو عالم کہا جاتا ہے، مخلوق کے رہنے کی جگہ کو عالم کہا جاتا ہے۔ ویسے ہر الگ الگ بیان میں الگ الگ بات آتی ہے، تو کئی عوالم ہیں، جنات کا ایک عالم ہے بولتے لوگ، فرشتوں کا ایک عالم ہے بولتے لوگ، کسی اور کا کچھ عالم ہے۔ براڈلی اگر اس کو کلاسیفائی کرے، بالکل ایک آسان اس کو تفصیل کر دیا جائے تو 3 عالم بنتے ہیں۔ کتنے عالم بنتے ہیں؟ 3 عالم بنتے ہیں۔ اور تینوں عالم کا نام کیا ہے؟ ایک ہے عالم برزخ، عالم امر سے آئیں گے، سب سے پہلے عالم امر، پھر ہے عالم شہادت، ایک ہے عالم برزخ۔ عالم امر، عالم شہادت اور ایک عالم برزخ، یہ 3 عالم ہیں۔ تینوں میں بھی مخلوق ہے، لیکن تینوں میں بھی جو مخلوق ہے وہ مخلوق میں الہ نہیں۔ لوگ بولیں گے بزرگان دین اللہ والے شرک کرتے بول کے، جا کے درگاہوں پہ سجدے کرتے۔ بزرگان دین تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو اتنی دور تک جا کے وہاں بھی بولیں گے کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، وہاں تک بول رہے ہیں، دنیا کی بات کو چھوڑ دو۔ برزخ میں بھی اگر کوئی ہے تو انہیں الہ نہیں سوائے اللہ کے بول رہے ہیں۔ عالم امر میں بھی بول رہے ہیں کہ سوائے اس کے کوئی الہ نہیں ہو سکتا اللہ کے، وہاں تک بول رہے ہیں۔ اب الزام ہم پہ ہے کہ یہ مشرک ہیں، مانگتے ہیں قبر پہ جا کے، بزرگان دین کے مزاروں پہ جا کے، اللہ سے سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانگتے۔ یقیناً جاتے ہیں ضرور فیض پانے کے، یہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بھائی درگاہ کے پاس بیٹھ کے آپ گالی گلوچ کرتے ہیں، کیا بولوں؟ کچھ گندے خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، درگاہ کے پاس مزار کے پاس جا کے ہم کیا کرتے؟ جا کے اللہ کے پاس اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، مشغول رہتے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت کا نزول ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہے تو شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ وسوسے بھی نہیں ڈالتا ہوں میں۔ جو ہم اللہ کے بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ ہم فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ ان کو یہ نہیں بول رہے آپ جو نہیں بول رہے، حضرت آپ دے دیجیے نہیں بول رہے، مولا تو ان کے واسطے سے ہم کو عطا فرما۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی، عباس رضی اللہ عنہ سرکار کے وسیلے سے، عباس کے وسیلے سے بارش منگے۔ کئی ایسے واقعات ہیں بنی اسرائیل میں، جب اللہ کی نصرت نازل نہیں ہوتی کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ تابوت سکینہ سامنے لا کے رکھتے تھے، اے اللہ اس تابوت سکینہ کے صدقے طفیل میں ہماری مدد فرما ہوتے تھے۔ جب تک تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، بنی اسرائیل کو ہمیشہ فتح ملی۔ جب تک تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، ہمیشہ بنی اسرائیل کبھی مغلوب نہیں، ہمیشہ غالب رہے۔ تابوت سکینہ چلا گیا ان کے پاس سے، مغلوب ہو گئے۔ ذریعہ نہیں تو کیسا پھر؟ وسیلہ اللہ تعالیٰ کو بولا، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ، وسیلہ تلاش کرو اللہ کی راہ میں اور جہاد کرو۔ وسیلہ ان سے مانگتے ہیں بزرگان دین سے جا کے، آپ جو نہیں بولتے، آپ کے وسیلے سے مولا کو بتا دو اپنے محبوب بندوں کے لیے۔ اللہ ہمارے لیے، لوگ بولتے ہیں بھائی اللہ آپ کے لیے سنتا کیا؟ وہاں بھی ہم بھی دعا کر رہے ہیں، وہاں کوئی اور کر رہے ہیں کیا؟ ہمارا عیسائیوں کا مذہب نہیں ہے تاکہ پادری کو بولے پادری نے ایسا ایسا کرا تو پادری بولے ٹھیک ہے میں اللہ سے بولوں گا اللہ معاف کرے گا۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، وہاں جا کے بھی ہم ہی دعا کر رہے ہیں، لیکن وہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا، خاص اللہ کی رحمت نازل ہو رہی، اس کا فیض ہم کو مل رہا ہے۔ بزرگان دین جو تعلیم دے رہے ہیں، جو علم دے رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں کہ بھائی کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کسی کی ہم سوائے اللہ کے کوئی ہماری حاجت کو پوری نہیں کر سکتا، نہ عالم برزخ میں، نہ عالم شہادت میں، نہ عالم امن میں۔ ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ آنے والا منگل ربیع الاول شروع ہو جائے، شاید میرے خیال سے شروع ہونے والا ہے۔ ہم پھر یہ بات بھی ہماری رکھیں گے، ہمارا کلمہ بھی جاری رہے گا، ہم پھر سرکار کی سیرت کے بھی کچھ پہلو ہم ضرور دیکھتے رہیں گے جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔
اور سرکار کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، سرکار کی محبت پیدا ہونا. اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں. آدمی ہم فالو کر دینا، بھائی کس کو فالو کرتے ہیں؟ وہ سلمان خان کو فالو کر رہے ہیں، وہ عمران خان کو فالو کر رہے ہیں، وہ شاہ رخ خان کو فالو کر رہے ہیں، کون کون ہے پلیئروں کو فالو کر رہے ہیں. ایک کو فالو کر رہے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں بلکہ ان کے جیسے دکھنے کی فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ان کے جیسی ڈریسنگ، ان کے جیسے بال بنانا، ان کے جیسے بات کرنا، ان کے جیسا ٹہلنا، یہ سب کیا ہے؟ چاہت کی مثال ہے. جس کو چاہتے ہم اس کو فالو کرتے. تو ہم سرکار کو چاہ رہے ہیں اگر تو سرکار کو فالو بھی کرنا. ہم اگر چاہ رہے ہیں تو ہم سرکار کو فالو بھی کرنا. آپ کے قول پہ، آپ کے عمل پہ. آپ اگر کسی بات پہ خاموش بھی رہ گئے تو وہ بھی حدیث ہے. اگر کوئی صحابی بالکل سرکار خاموش ہو گئے تو وہ بھی، یعنی آپ اس کو قبول فرمائیں. تو ہم سرکار کی سیرت کے پہلو پہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور سرکار کی حیات مبارکہ بھی دیکھیں گے، اور سرکار کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی تو کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر پیدا ہونے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آنا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آئے اللہ میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے لوگ، سننے والے لوگ عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. تیرے اولیاء کی پوری فیضان سے ملامت فرما. ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. واسطہ کریم اس وقت کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وأفضل معلوماتك وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.